بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ میرے پیارے محترم سامعین کرام، ہم آپ کو اسلامک اردو KW کی جانب سے دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ محترم سامعین کرام، آج کا موضوع حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول کیا تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کم کھانے کا معمول تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی پوری زندگی میں 3 دن لگاتار ایسے نہیں آئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 دن پیٹ بھر کر کھانا کھایا ہو۔ اگر ایک دن کھانا کھاتے تھے تو دوسرے دن فاقہ فرماتے تھے، اور اگر 2 دن کھاتے تو تیسرے دن فاقہ ہو جاتا تھا۔ محترم سامعین کرام، ایک مرتبہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں تو محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی عادت شریفہ کے مطابق ان کا کھڑے ہو کر استقبال فرمایا۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، اے میرے پیارے ابا جان۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ آٹا لائے تھے، میں نے روٹیاں بنائیں، ایک روٹی سب کے حصہ میں آئی اور ایک میرے حصہ میں روٹی آئی۔ جب میں کھانے لگی تو میرے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ فاطمہ تم تو کھا رہی ہو، پتہ نہیں کہ تمہارے ابا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کچھ کھانے کو ملا ہے یا نہیں، اس لیے میں نے آدھی روٹی بچا لی۔ اب میں آپ کی خدمت میں وہ آدھی روٹی تحفہ کے طور پر پیش کرتی ہوں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ آدھی روٹی قبول فرما لی اور اس کا ایک لقمہ اپنے منہ مبارک میں ڈال کر فرمایا، میری بیٹی فاطمہ، قسم ہے اس پروردگار کی جس کے قبضہ قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے، 3 دن سے تیرے والد کے منہ میں روٹی کا کوئی لقمہ نہیں گیا۔ محترم سامعین کرام، یہ تھی زندگی 2 جہانوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ محترم سامعین کرام، اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کم کھانے سے صحت اچھی رہتی ہے، بہترین صحت رہتی ہے۔ ایک حکیم صاحب لوگوں کا علاج معالجہ کرنے کے لیے مدینہ منورہ پہنچے۔ ان کا خیال تھا کہ مدینہ منورہ میں کوئی حکیم نہیں ہے، اس لیے میرا کام خوب چلے گا۔ مگر کتنے ہی دن گزر گئے کہ اس کے پاس کوئی مریض بھی نہ آیا۔ چنانچہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کہنے لگے، جی میں تو اس لیے آیا تھا کہ میرا کام اچھا چلے گا، لیکن یہاں تو میرے پاس کوئی آیا ہی نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
یہ لوگ کھانا اس وقت کھاتے ہیں جب انہیں سخت بھوک لگتی ہے اور ابھی کچھ بھوک باقی ہوتی ہے کہ یہ کھانے سے ہاتھ کھینچ لیتے ہیں۔ محترم سامعین کرام، اسی وجہ سے ان کو بیماریاں کم لگتی ہیں۔ یہ صحت مندی کا بہترین راز ہے جو اللہ تعالی کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو بتایا ہے۔ محترم سامعین کرام، پیغام عافیت کیا ہے؟ چونکہ انسانوں کی سمجھ، ان کا ایجوکیشن لیول اور ان کے وسائل اور ان کی معاشی حالت مختلف ہوتی ہیں، اس لیے اللہ رب العزت نے اپنے بندوں پر مہربانی فرما کر کہ کوئی بندہ یہ کھانے کی اچھی عادات اپناتا ہے یا نہیں، ان پر ایک مہینہ ایسا بھی دیا کہ اس مہینے میں وہ زبردستی اس کا پابند ہو جائے گا تاکہ اس کو کوئی بھی اس کو بھی فائدہ مل جائے۔ اس طرح ہر طبقہ کے انسان کے لیے رمضان المبارک صحت کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ گویا یہ مہینہ ہر طبقہ انسانی کے لیے عافیت کا پیغام دیتا ہے۔ محترم سامعین کرام، اس واقعے کو سنانے کا مقصد اصل میں یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ بہت کم کھانا کھایا کرتے تھے، پیٹ بھر کے نہیں کھایا کرتے تھے۔ اس سے صحت بہترین رہتی ہے۔ صحت مندی کا بہترین راز ہے، اور اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان نارمل طریقے سے کھانا کھائے تو اس کے اندر بیماریاں بہت کم لگتی ہیں۔ تو رمضان شریف کا مہینہ جیسا کہ چل رہا ہے، روزے کی برکت سے اللہ تعالی نے انسان کے اندر وہ بیماریاں ختم کر دی جو ان کو پیٹ بھر کر کھانے میں لگتی تھیں۔ امید ہے آج کی یہ ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ہمارے اس چینل اسلامک اردو KW کو آپ سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔